والغفران. رمضان يا رمضان. نہیں بھیجنا، ان کے یہاں نہیں بھیجنا. یہی ہمارے یہاں قربانی کے گوشت کا ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہاں سے آیا ہے، اس کے ہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اور جہاں سے نہیں آیا تو اصل حکم ہے کہ جو محروم ہیں انہیں نوازا جائے. جن کے پاس نہیں ہے آپ ان کو دیں. اچھا، تو کیا یہ بات میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ ابھی آپ نے کہا کہ حکم یہی آیا ہے کہ جو مستحق ہیں یا جن کے پاس نہیں ہے ان کو دیا جائے، لیکن اگر دیکھا جائے تو محلے میں بہت اچھی فیملیز کے بھی لوگ ہیں جو اس قابل ہیں کہ وہ لے سکتے ہیں، وہ اپنا روزہ اپنے اس سے افطار کر سکتے ہیں، تو پھر یہ ہدیہ کہلائے، ہدیہ تحفہ کہلائے گا. جی تاکہ آپ کے روابط بڑھیں، آپ کے اچھے مراسم ہوں، آپ کو پہچانا جائے، آپ کا تعارف ہو، آپ اچھے کہلائیں کہ بھئی یہ فلاں پڑوسی ہے ہمارا، ہمیں ضرورت بھی نہیں پھر بھی ہمیں پہنچا رہا ہے. حقوق ہیں پڑوسیوں کے، تو یعنی ہمیں ضرورت نہیں پھر بھی ہمیں دے رہا ہے. تو یہ ایک تحفہ ہو گیا. بالکل. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اگر وہ روزے سے ہے تو آپ اس پر نرمی برتیں گے. صحیح. ورنہ آپ یہ کہیں میرا تو روزہ ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا، لیکن سارا کام تمہیں کرنا ہے، رب اسے پسند نہیں فرماتا. کہ تمہیں جو محکوم ہے ان کے ساتھ نرمی کرو، کیونکہ میں تم پر بہت مہربان ہوں. اگر تم بیمار ہو تو روزے میں رعایت ہے، اگر تم حالت سفر میں ہو تو روزے میں رعایت ہے، بعد میں یہ دن تم پورے کر لینا. ٹھیک ہے، رب تو اتنا مہربان ہے. اچھا، تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی پہلے عشرے کے حوالے سے کہ ہمیں پہلے عشرے میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے، جو پہلے کے 10 دن. دیکھیں، جب رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت زیادہ آسانیاں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے، جب آپ کو آسانیاں مل رہی ہیں تو آپ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے میں قرآن پڑھنے کا بہت حکم آیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا بہت. صحیح. صحابہ کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز میں 4 سپارے پڑھ لیا کرتے. اچھا. تو اس طرح سے اگر ہم اور آپ پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو مجھے اندازہ ہے کہ اگر ہم ہر نماز کے ساتھ 2 سپارے ختم کریں تو ایک دن میں ہمارے آرام سے 10 سپارے ہو جاتے ہیں، اور 3 دن میں الحمدللہ قرآن پاک مکمل ہو جایا کرتا ہے. جب 3 دن میں ہوا تو مہینے میں کتنے ہو جائیں گے. اور یہ ظاہر مہینہ رحمت کا ہے، تو آپ کو رب آسانی دے رہا ہے. آپ کا وقت جو آپ تھوڑا سا لگا رہے ہیں، زیادہ برکت ہو رہی ہے اس میں. زیادہ برکت ہو رہی ہے. تو رحمت اس مہینے میں تو ہمیں ایک الگ ہی قسم کا لگاؤ ہو جاتا ہے، ایک الگ ہی قسم کی فیلنگ ہوتی ہے سائمہ. اس مہینے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. بالکل صحیح. اظہار ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم مسلمان ہیں. اور گھر گھر میں، اور اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے کہ اس میں رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے. بالکل، بے شک. اس مہینے میں غریب سے غریب گھر میں بھی دسترخوان جو ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اس رمضان کی برکت سے، کیونکہ خیر اور برکت کا مہینہ. کیونکہ وہی والی بات ہے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کی تھی کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ اپنے ہر بندے کو رزق پہنچا. اور ہر گھر میں دسترخوان سج رہا ہوتا ہے، ہر اس گھر میں بھی کہ جہاں پر کوئی کمانے والا نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں نا کہ بس وہ محنت، اگر آپ ذرا سے یہ سوچیں کہ کس طرح سے آپ رمضان کو لے کر جا رہے ہیں اور کس نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے دسترخوان میں برکت کر دے گا. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں نہیں، پورے سال اس مہینے میں اپنی پریکٹس کریں، اور پورے سال ہم اس کو اگر اپنے اوپر اپلائی کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جو ہے ڈسپلن ہے وہ ختم ہو جائے گا. بالکل. میں خاص سائمہ میں چاہوں گی کہ ایک اچھی سی نعت اور سنا دو، پھر ہم نے بریک میں میں تو خود ان کی کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے،
ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں کہ آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجاؤ، پھول نعتوں کے گھر گھر سجاؤ، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنے پلکوں پہ شمع جلا دوں اور میری جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا سرمایہ ہے تو یہی ہے، میرا سرمایہ ہے تو یہی ہے، اپنی آنکھوں کی چاندی بہا دوں، اپنی آنکھوں کی چاندی بہا دوں، اپنے ماتھے کا سونا لٹا دوں، اور روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ بہت ہی اچھا کلام سائمہ نے پیش کیا۔ اب ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ اچھا سائمہ، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، میں چاہوں گی کہ آپ ذرا ان بچوں کا انٹروڈکشن دے دیں، یہ کس طرح سے ہم نیکسٹ 5 days ان بچوں کو لے کے چلیں گے۔ انڈر 10 جو بچے یہاں پر موجود ہیں، یہ کچھ قرأت کے ہیں، کچھ نعت اور کچھ ڈیبیٹس کریں گے، ان کو لیڈ کریں گے سر برہان ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ یہ ان کو پریکٹس کروا رہے ہیں۔ آپ ہی ان بچوں کو پریکٹس کروا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت پراپر طریقے سے ماشاءاللہ سب کو ان کے حساب سے ان کو کلام دیے ہیں، ان کے حساب سے ان کی تیاری کروائی ہے۔ اور یہ ساری پلاننگز جو تھیں ہم نے لاسٹ 15 days سے سٹارٹ کر دی تھی، اور پوری یہ پلاننگ چل رہی تھی جی کہ ہم مارننگ شو پہ اس طرح کا کمپٹیشن کروانے چاہ رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر سائمہ کوئی ابھی بھی کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، کمپٹیشن میں انکلوڈ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ آپ سے ضرور کانٹیکٹ۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی اگر آپ لوگ اس میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور کر لیں گے، کیونکہ سائمہ ان سب چیزوں کو لیڈ کر رہی تھی۔ روزانہ ہم شو کے بعد یہی ساری پلاننگز کر رہے ہوتے تھے کہ کس طرح سے اپنے رمضان کو ہم خوبصورت بنائیں گے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وائب ٹی وی کے آپ کو بہترین ٹرانسمیشنز دوں گی، یہ میری کوشش ہے، اور یقیناً آپ کو یہ کوشش اچھی لگے گی۔ میری ٹیم کی یہ کوشش ہے، اور سائمہ بھی میری ٹیم کا حصہ ہے، تو انشاءاللہ سائمہ ہماری کوشش رہے گی، پروفیسر زہرا بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، اور سر برہان بھی ہماری ٹیم کا ہی حصہ ہیں۔ تو بس انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ منڈے سے آپ کو اچھے سے اچھے شوز دیں۔ بالکل، پروفیسر زہرا بھی ہمارے ساتھ ہوا کریں گی۔ جاتے جاتے اگر کوئی ایک حدیث اچھی سے آپ سنانا چاہیں تو ضرور۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اس میں اعمال صالح کرتا ہے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دوں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اسی خوبصورت سے حدیث کے ساتھ اپنے شو کو وائنڈ اپ کرتی ہوں. انشاءاللہ آپ سے وائنڈ اپ تو نہیں کری کیونکہ آپ سے 4:30 بجے پھر سے میری ملاقات ہوگی وائی ٹی وی کے اوپر اسپیشل ٹرانسمیشن میں رمضان کی, اس میں سے آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. لیکن آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ سائمہ, پروفیسر زہرا صاحبہ آپ کا کہ آپ میرے شو کے پر آئیں, اور ہم نے آج اپنے پہلے دن کا آغاز بہت اچھی طریقے سے کیا. اور کوشش کروں گی اور آپ بھی کوشش کریے گا کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے, اچھی طریقے سے عبادت کریں, اور اپنی عبادتوں میں مجھ کو اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. 4:30 بجے آپ کو پھر سے جوائن کریں گے صبح بخیر وائب کے ساتھ کی ٹیم کے ساتھ. آپ کو خداحافظ کرتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو رمضان اور آج کا پہلا روزہ.